پہلی ٹیسٹیمنی تو یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے سوچا کہ ہم بچوں کو نا امی کے گھر لے کے جاتے ہیں، تو ہمارے میاں کی ذرا موڈ خراب ہوا تو میں نے کہا چلو کریم کرا لازمی لیتے ہیں، لازمی تو چیز ہے میں وہ نے کریم کرائی ساس کے گھر تو ہر آدمی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، نارمل ہے یہ. جی بولیں. تو وہ کریم کرا لیتے ہیں. اب میں کروائی جاؤں، آئی نہ اور میں نے پھر بسم اللہ پڑھی تو پھر کریم ایک کیا ہو گئی فریش کریم کرا اس میں. لیتے ہیں؟ کیا کرا لیتے ہیں؟ نہیں کریم مطلب ایک یہ داڑھی ایپ بنانے ہے نا کی جس کے کریم. تھرو آپ منگواتے اچھا ہیں کیب، کریم ٹیکسی، میں نے کہا اوبر شاید ٹائپ، داڑھی بنانے کا شیونگ کریم کی بات ٹیکسی کر رہے ٹائپ. ہیں. ہاں نہیں تو وہ میں نے کروائی تو اس پہ لکھا تھا فیئر 2x 980 روپیز نا. تو میں نے کہا میرے پاس ابھی ہے ہی نہیں، میں تو لے کے کیسے جاؤں گی. تو وہ میں نے اپنی ساس سے لیے پہلے، میں نے کہا چلو میں تقریباً 700 تک لے جاتی ہوں ان سے لے کے نا. تو میں جب وہاں پہنچی ہوں تو میں نے 980 میں سے تقریباً مجھے 700 پے کرنا پڑا ہے، مطلب اتنا کم ہو گیا تھا. اور نمبر 2 جب ہم جیسے وہاں یعنی یہ ٹور میرے لیے بڑا لکی تھا اور بچوں کے لیے بھی بڑا لکی تھا یہ ویک. میری بیٹی دم میں بیٹھی تھی، ایز میں جیسے شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ منی پولر ہے تو اس کو بٹھانا ہے، تو مجھے آئیڈیا آیا کہ میں نے اس کو لاسٹ میں شاید پہلے ہی بٹھا دیتی پہلے دم سے، لیکن آئیڈیا اینڈ میں آیا تو میں نے بٹھا دیا. تو اس کی وجہ سے پھر اب کیونکہ میرا بھائی آیا تھا مرچنٹ نیوی میں، تو ابھی 9 منتھس کے لیے واپس آ گیا نا. تو مطلب 8 مہینے وہ سمندر میں ہوتا ہے اور 4 مہینے گھر ہوتا ہے. تو اس نے کہا چلو بچوں کو میں سنٹورس گھمانے لے جاتا ہوں تو ان کو میں برگر شرگر کھلاتا ہوں. اس نے ارادہ کیا تھا صرف برگرز کے لیے نا. تو جب گئے ہیں تو واپس آئے تو وہ دیکھا، میں نے کہا اس نے تو اتنے بڑے بڑے شاپرز پکڑے ہوئے ہیں. جب میں نے دیکھا امی کا بھی منہ بن گیا یہ کیا کرا کے آیا، کیونکہ پیسوں کا دھیان تو رکھتا نہیں ہے. تو دیکھا تو وہ تقریباً 12,000 کی شاپنگ کر کے نا بچوں کی لے کے آیا ساتھ. تو بچے بڑے خوش ہو گئے. تو یہ بھی ہوا کیونکہ میری بیٹی بیٹھی تھی. پھر اس کے بعد مجھے کیونکہ میرا موبائل کا نا اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی تو مجھے موبائل چاہیے تھا، کتنے عرصے سے میں سوچ رہی کہ مجھے ملے نا. تو بھائی نے کہا کہ میری طرف سے تم بھی نا 35,000 روپیہ رکھ لو میرے پاس، تو اس نے مجھے وہ دیا، وہ بھی نکال آیا. تو یہ بھی اس ویک کی ٹیسٹمنی یہ بھی ہو گیا ہے. پھر میں نے سوچا کہ اب میں نے موبائل لینا لیکن میرا جانا بن نہیں رہا ہے. تو پھر اسی وقت ہی تقریباً اسی دن ہی نا پھر میں انفینکس نوٹ پرو لے کے آئی تھی 34,000 کا، موبائل بھی آ گیا میرا. کیا پھر میرا بات ہے. ایک کام کیونکہ میں سسرال میں تھی تو میں نے کہا میرے سٹونز وہاں پڑے ہوئے ہیں اور میں نے بنوانے ہیں جیسے بھی ہو جائے جلدی جلدی. تو مجھے شکر، میں نے آپ کو کہا نا یہ ٹور میرے لیے بڑا اچھا تھا اس ویک. تو میں گئی ہوں فوراً میں نے سٹون لی، میں نے کہا امی چلو آؤ چلتے ہیں نا، میں ذرا یہ مطلب اس کی لاکٹ بنا لوں. اور پھر میں نے جیسے شاہ صاحب نے گلے میں پہنا ہے نا ایسے جیسے پرانے زمانے میں جیسے چاندی کے وہ بنا کے اس کے اندر نقش آپ رکھتے تھے اس طرح. تو وہ میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا وہ بھی میرا بنا دو، تینوں چیزیں میری نا ریڈی کرنا، تقریباً 4-5 دن تک وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گی تو وہ بھی میں شیئر کر دوں گی. پھر ایک اور چیز ہے جو میرے ابو نے مجھے کہا ہے کہ میں نے یہ ہمیشہ نوٹس کیا ہے کہ جب بھی تم آتی ہو نا تمہارا رزق یہاں پہ کھلا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیوں تمہارے پیچھے رزق آتا ہے یا کیا بات ہے کہ جب تم آتی ہو کچھ نہ کچھ گھر میں آ رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں، مجھے بڑا کہتے ہیں میری بیٹی جو ہے نا بڑی روحانی شخصیت ہے. میں نے کہا اچھا میں نے کہا اچھا چلیں، مطلب کبھی ابو نے آج تک تعریف تو کی نہیں ہے کیونکہ ایسے اچھے کام کیے بھی نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ تم جب آتی ہو نا، یہ تو بات سچ ہے کہ تم آتی ہو تو تمہارا رزق تمہارے پیچھے آتا ہے. پھر ابھی کوئی 2 دن پہلے کی بات ہے، جیسے میں پہلے جاب کرتی تھی نا پہلے جس کمپنی میں، تو وہاں پہ میرے کافی کولیگس تھے لیکن میں سینئر تھی اور مجھے پے ملتی تھی 40,000 نا پر منتھ. ان کی کیونکہ لڑکیوں کو زیادہ مل جاتی ہے، لڑکے بےچارے رولتے رہتے ہیں ادھر ادھر، تو ان کی نا کم تھی، تقریباً 28,000 ایسے کر کے تھی. تو اس دفعہ پھر مجھے پتہ نہیں کیوں خواب آیا تھا پچھلے سال نا، میں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ نے نا سوٹ ووٹ پہنا ہوا ہے، آپ نے بریف کیس پکڑا ہوا ہے اور آپ کے بریف کیس میں بہت سارے پیسے ہیں. وہ پہلے اس وقت نے سیریس نہیں لیا، میں نے بھی چھوڑ دیا. اس دفعہ میں نے بیٹھی ہوں تو مجھے ایک دم سے نا ان کا میسج آیا کہ مجھے نا اسسٹنٹ مینیجر بنا دیا. یعنی آج تک کسی کمپنی نے جو پوچھا نہیں ہو جس بندے کو اور اس کو اسسٹنٹ مینیجر بنا دیا. اور پھر میں نے کہا اچھا اب کیونکہ اسسٹنٹ مینیجر کی پے ہوتی ہے 50,000 پلس ہوتی ہے، اس میں کنوینس اماؤنٹ بھی آ جاتی ہے تو کم از کم 60,000 ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ میری وجہ سے ہوئے، میں نے ظاہری بات ہے میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. اور میں نے کہا کہ جو خواب سچے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، تو یہ فیک خواب نہیں تھا. تو میں نے کنونس کیا، میں نے کہا میں ذرا اسلام آباد آ جاؤں تو میں تقریباً 2 سے 3 ہزار روپے کا خرچہ آپ کا کراؤں گی، مجھے ٹریٹ چاہیے، تو مجھے وہاں سے بھی ملیں گے انشاءاللہ. گڈ ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ اور جو باقی ایک منٹ، جو خواب یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول آف دا تھم نہیں ہے کہ جو خواب سچے ہوں وہ یاد رہتے ہیں. سچے خواب بھی بھول جاتا ہے آدمی اور جھوٹے خواب بھی یاد رہتے ہیں. کچھ خواب یاد رہتے ہیں، کچھ نہیں رہتے، وہ نارمل سی چیز ہے.
ٹھیک ہے نا, میں نے کہا ریفریز اور کر باقی جی بولیں جی ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. اور باقی بہن کا آپ کو بتانا تھا کہ اس کے لیے بھی, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ میرے مائنڈ میں ہوتی ہے, تو اس کی بھی ٹیچنگ کے 3 سرٹیفکیٹس اس نے ماشاءاللہ لے لی, اور باقی انشاءاللہ آج وہ بیٹھے گی منی دم میں, جیسے آپ نے کہا تھا کہ آج بٹھانا, تو انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ شیل نیکسٹ بی ویک میں اوکے, کیا شیل ہوتا ہے. بی فائن. ٹھیک ہے نا, شیل بی ٹھیک گڈ, ہے, بس یہ شیل میری ڈو ویل. یہ اس ہفتے کی تھی ٹیسٹمنیز. تو میرا ٹور تو امی کے پاس بڑا اچھا گزرا, تو میں نے یہ بتایا کہ میرا تو 1 روپیہ تک بھی نہیں لگا, الٹا چیزیں آئی ہیں میرے پاس, اور باقی یہی رزق ہونا تو چاہیے, کھلا ہے. جی یہی جی ہونا چاہیے. کیوں رانی جی رانی, ٹھیک ہے نا. جی